ابھی مشین ٹیکنالوجی 4.0 5.0 6.0 پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے. میں اس جگہ کے حوالے سے سب سے پہلے بتاتا چلوں، اس جگہ سے بڑا پرانا تعلق ہے میرا، اس کی کنسٹرکشن سے لے کے اس کی بنیادوں سے، اور بڑی خوشی تھی. میرے داہنے پہ چنیوٹ ہے، بہانے پہ فیصل آباد ہے. داہنے پہ جو چنیوٹ ہے وہ میرا نان کا ہے، اور یہ فیصل آباد میرا داد کا ہے. تو اس بیچ میں یہ علم کا گھر کھلا، تو اس پہ بڑی خوشی ہوئی. اور آپ سب لوگوں کو آج یہاں پہ بیٹھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے. گفتگو جو آج ہے، ابھی جو میرے لیے بڑی لرننگ تھی، یہ ساری چیزیں گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی. سب سے پہلے تو ہم بات چیت شروع کریں گے. میں آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کی موٹیویشن کی بات نہیں کر سکتا. مجھے وہ ہیٹ سے خرگوش نکالنا نہیں آتا، اور نہ ہی وہ کوٹ سے کبوتر نکالنا. ہاں، ایک چیز میں نے جو زندگی میں سیکھی ہے کہ یہ جادوگر ہیٹ کے اندر خرگوش پہلے کہاں چھپاتا ہے، اور وہ آپ کو دیکھ کے حیران کروا دیتا ہے. یہ میں نے زندگی میں ضرور سیکھا ہے. اور وہ سیکھنے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے 1400 سال پیچھے. قرآن کی مدد لینی پڑتی ہے، اور آپ کو دھیان دینا پڑتا ہے اس بات پہ کہ وہ کون ہیں، کن کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں. ابھی یہ باتیں جو ہو رہی تھیں تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم ایک اپنے آپ میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت آگے ترقی کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں تب تک جو کتابوں میں پڑھایا گیا، اور وہ یہ پڑھایا گیا کہ جب 1400 سال پہلے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، وہ جہالت کا دور تھا. معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے دل میں شاید فوری طور پہ آتا ہے کیونکہ ہم سب علم اور وہ پی ایچ ڈی اور ڈگریز والے بھاگنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں لگتا ہے شاید اس وقت پڑھے لکھے نہیں تھے. وہ دور وہ تھا کہ جب انٹلیکچوئلز کے سردار اور ایک نظام تھا، جہاں پہ ان کی پسندیدہ مشغلہ میں شاعری سب سے بہترین مشغلہ تھا، اور وہ مختلف جگہوں پر بیٹھ کر کے مکالموں کے ذریعے اور اپنے انٹلیکچوئلزم کے ذریعے لوگوں کو یا تو بچھاڑتے تھے یا ان کو سردار بنایا جاتا تھا. لیکن ان کو جاہل کیوں کہا گیا تھا؟ جاہل ان کو اس لیے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے انٹلیکچوئلزم، اپنے علم پہ غرور کرنے لگ گئے تھے، اور اس کا غرور اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ حق کے راستے کو نہیں پہچان پا رہے تھے. آج ہم جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اس دور کا سب سے زیادہ انٹلیکچوئل انسان تھا، لیکن کیونکہ وہ حق کے راستے کو نہیں پہچان سکا تھا، جس کی وجہ سے تاریخ نے اس کو ابو جہل کا نام دیا. ہم جہاں بھی اپنے جس بھی پروفیشن میں ہیں، جس بھی کام میں ہیں، ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ مسافر متاثر کیسے ہو سکتا ہے. اس کا کام تو آگے بڑھتے جانا ہے، وہ ٹھہر نہیں سکتا کسی جگہ پر. 18 لاکھ مخلوقات ہیں کم و بیش، اس کے اوپر آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا. تو ہم لوگ یہ سب جتنی مخلوقات ہیں ہماری تابع ہیں اصل میں، لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہم سب ان کے تابع ہوتے جا رہے ہیں؟ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ہم ٹیکنالوجی کے تابع ہو رہے ہیں. اس سے پہلے ہمیں کتابوں، ڈگریوں، پیسہ، گاڑی، گھر، ہمیں ان تمام چیزوں نے اپنا محکوم بنا لیا ہوا ہے، اور ہم اشرف المخلوقات سے ایک بونے قسم کے انسان بن گئے ہیں. اور ہم اس مینڈک کی طرح اس کنویں کوئی دریا بھی سمجھتے ہیں، سمندر بھی سمجھتے ہیں. دنیا، زندگی اور خدا کی دی ہوئی انسان کو قدرت اس سے بہت بڑی ہے، جس کی شاید ہم نے جانکاری نہیں کی. ابھی جب ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو وہ جب ریوارڈز کی بات ہو رہی تھی تو مجھے وہ قرآن کی بات یاد آ رہی تھی کہ انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا گیا.
تو ہم تو شاید مشینوں کو مشقت کا عادی بنانے جا رہے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ انسان کو صبر کے لیے پیدا کیا گیا، تو جب ہمارے کام اس طریقے سے ہوں گے تو صبر اور ٹیمپرامنٹ ہمارا کہاں پر چلا جائے گا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ پس میں تھکا دوں گا تجھ کو جو تیری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. پس تو نے سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے. تو ہم نے تو ریبورٹس کو کہہ دیا کہ نہیں بھائی، یہ میں نے کہا ہے اور یہ میری چاہت ہے، اس کو پورا کر دو. ایسا نہیں ہوگا میرے نزدیک. ٹیکنالوجی، تمام چیزیں سب آگے جائیں گی، یہ ہم ریبورٹس بھی دیکھیں گے، سب کچھ دیکھیں گے، لیکن جو انسان کی طاقت ہے، جو انسان کو رب نے جس کام کے لیے بھیجا ہے، اس کو اللہ نے کوئی کمزور چیز نہیں بنایا آپ کو اور مجھے کہ ہمارے اوپر یہ سب لوگ حکم عائد کرنا شروع کر دیں. ہاں، ہم گریں گے، ان سے مار کھائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، اور ہم ان جگہوں پر جا کر کے کھڑے ہوں گے جو ہمارا اصل مقام ہے. آج ہم معذرت کے ساتھ، آپ کی ہماری کوئی شناخت نہیں ہے. آپ کی فیس بک آئی ڈی ہے، میری فیس بک آئی ڈی ہے. ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، ہم احوال بعد میں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اپنا وائی فائی کا پاسورڈ بتاؤ کیا ہے. ہماری ڈی پی کے اوپر اگر 1 مہینے کے لیے تصویر بدل جائے تو ہماری آئیڈینٹی بدل جائے گی، کیونکہ ابھی ہم محکوم ہیں. ابھی ہم نے اپنے آپ کو غلام بنا لیا بہت ان چھوٹی چھوٹی ناپائیدار چیزوں کا. اور نتیجہ، پس میں تھکا دوں گا تجھ کو جو تیری چاہت ہے. اور ہم اب تھک رہے ہیں. ہم علم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. علم حاصل کرنا حکم ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ وہ علم بھی ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو آپ کی تابع ہے؟ آپ اس کے تابع نہیں ہیں. آپ کی زندگی کے کچھ ایسے پیرامیٹرز، کچھ ایسے ایس او پیز ہیں جو کہ سیٹل ہونے چاہیے. کیا بہت چھوٹا نہیں لگتا جب آپ کبھی اپنے آپ کے ساتھ بیٹھیں کہ اچھا میں ڈگری لوں گا، ڈگری لینے کے بعد میں پیسے کماؤں گا، شادی کروں گا، بچے پیدا کروں گا، اور اس کے بعد ان کی شادیاں کروں گا، اور ان کو ایک اچھا بینک بیلنس دوں گا، اور مر جاؤں گا. یہ ہے کام. تو یہ تو باقی بھی جنگل میں چلے جائیں تو جانور کرتے ہیں، وہ صرف بینک بیلنس نہیں ہے ان کے پاس، باقی تو پیٹرن ان کا بھی زندگی کا یہی ہے. آپ کا اور میرا مقصد کیا تھا؟ سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. اور اگر ہم نے اپنا غار ہیرا تلاش نہ کیا، ہم نے غور و فکر نہ کی، تو یقین کیجئے کچلتے چلے جائیں گے. لوگ آپ سے جو طاقتور ہوں گے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور پھر ان سے بڑا طاقتور آئے گا، وہ ان کو کچل کے آگے نکل جائے گا. جس مقصد کے لیے آپ آئے، جس سوچ اور جس ڈیوٹی کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا، اگر آپ نے وہ مکمل نہ کی تو پھر آپ کا اور میرا کچلنا طے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. 20ویں صدی میں آگے دیکھیں، وہ کام گورا آپ کے اور میرے لیے کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو بھی نہیں سمجھ پا رہے. ہم نے ایک شخصیت کی بات کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو 2 جہانوں کے لیے رحمت للعالمین. اب وہ جہان کتنے وہ آپ اور میں نہیں جانتے. ان کی پوری زندگی کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس زندگی کے اندر آپ کو کوئی بینک بیلنس نظر نہیں آئے گا، آپ کو شادیوں پہ فوکس نظر نہیں آئے گا، آپ کو ایک موٹیو نظر آئے گا، ایک ٹارگٹ نظر آئے گا، اور اس کی اچیومنٹ نظر آئے گی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی نہیں گزاری. 21ویں صدی کے جب آپ سپر مین کو دیکھتے ہیں کسی فلم کے اندر، پاور اس کے پاس بھی ہوتی ہے، تو کبھی آپ نے اس کو دیکھا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اپنا وقت ضائع کرتا ہے. وہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یار میں گھر بنا لوں اپنا، پہلے میں اچھی سی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پہ چلا جاؤں، میں کبھی کچھ اور لگژری، میرے ڈرائنگ روم کے اندر یہ کپڑے ہونے چاہیے اور یہ کلاتھس ہونے چاہیے. چاہے تو سپرمین کر سکتا ہے، کیوں نہیں کرتا؟ یہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے جو ان ڈیزائرز کے لیے پاورفل ہوتا ہے، جس کو ہم ایول کہتے ہیں. تو ذرا سوچیے اپنے اپنے اندر، آپ ہم سب سپرمین ہیں یا ایول پاور والے بن رہے ہیں؟ ہمیں
اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنی آگاہی کے ساتھ لوگوں کی آسانی کے لیے کام کرنا ہے یا اپنے آپ کی نمود و نمائش کے لیے کام کرنا ہے؟ اور ان دونوں میں سے جو آپ جو چیز طے کر لیں گے تو آپ کی زندگی کا اصل سفر شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ کو پھر لگتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی آسانی کے لیے کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایدھی صاحب بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے پروفیشنز میں رہتے ہوئے ایدھی بن سکتے ہیں. آپ اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے لوگوں کے لیے انکریجمنٹ کی باعث بن سکتے ہیں. ورنہ ہم سے کچھ عرصے میں شاید یہ ریوارڈز چیزیں چھین لیں، کچھ عرصے کے بعد ہم سے ہماری اخلاقیات اور قدریں چھنتی چلی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے ہم سے آئندہ آنے والے وقت میں ہمارا اپنا آپ ہم سے چھن جائے. تو لہٰذا زندگی میں بہت ترقی کیجیے، بہت آگے جائیے، پڑھیے، سیکھیے، لوگوں کو سکھائیے، اور یہ تمام سیکھنے کے بعد اس بات کو سیکھیے کہ جب آپ ایک پروٹوکول کے ساتھ کسی جگہ پہ جائیں تو اس یونیورسٹی یا اس کیمپس کا جو چوکیدار ہے اس سے باہر نکل کے آپ نے جھک کے سلام کیسے لینا ہے. یہ ہوگی اصل آپ کی تربیت، اور یہ ہوگا آپ کا وہ علم اصل میں جو آپ نے حاصل کیا ہوا ہوگا. اگر آپ کے علم سے خوفزدہ ہونا شروع ہو جائیں گے لوگ، آپ کو دیکھ کر ایک آپ کی طاقت کی وجہ سے آپ کو عزت دینا شروع کر دیں گے لوگ، تو پھر آپ کا فیلئر ہے، اور وہ آپ اپنی ذات میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہوں گے. چھوٹی سی بات کہہ کے ختم کروں گا کیونکہ تھوڑا ٹائم اسکیڈول ڈسٹرب ہو گیا. آپ جو بھی جس بھی پروفیشن کے اندر ہیں اس پروفیشن میں رہتے ہوئے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی سپورٹ کیجیے. اور اس کے لیے قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے، آپ فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتے، آپ کسی کو ایتھیکلی سپورٹ نہیں کر سکتے، آپ کسی کا دکھ ہی سن لیں تو یہ آپ کی بہت بڑی سپورٹ ہوگی. اور با نصیب ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ زندگی کا اصل فلسفہ ہے جہاں خرگوش شہد کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. آپ کو بہت ساری جگہوں پر سکسیسفل لوگ وہی نظر آئیں گے کہ جن کے پاس زندگی میں وہ فیسلٹیز موجود نہیں تھیں جو کسی سکسیسفل بندے کے گھر میں موجود ہوتی ہیں. یہ چراغ کا اندھیرا ہوتا ہے، تو جو محرومیاں آپ کے پاس ہیں وہی محرومیاں اصل میں آپ کی کامیابی کی وجہ بنے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور اپنے والدین کا بالکل اسی طرح خیال رکھیے جیسے بچپن میں ہمارا خیال رکھا.